نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230، اس میں تفصیلی طلاق کا مسئلہ اور اسی طرح خلا کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ طلاق میاں بیوی کے درمیان جدائی کا نام ہے، اور طلاق کی 3 صورتیں اور 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور طلاق رجعی اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 2 یا 3 1 یا 2 طلاق صریح الفاظ میں دے، صراحتاً الفاظ میں جو ہے نا 2 یا 1 طلاق دے، تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے وہ شخص رجوع کر سکتا ہے، تو رجوع کرنے سے وہ بیوی اس کے لیے حلال سمجھی جائے گی۔ دوسری قسم طلاق کی طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کو گول مول کر کے یا کنایتاً یعنی الفاظ سے طلاق دے، یعنی ایسے الفاظ کے جس سے صراحتاً طلاق جو ہے نا مراد نہ لی جا سکتی ہو۔ مثلا کوئی کہہ دے کہ اپنی بیوی کو کہ تو ہٹ جا، تو چلی جا، اس طرح کے الفاظ جس سے طلاق کا صراحتاً کچھ نہ معلوم ہوتا ہو، اور ایسے الفاظ سے اس کی نیت طلاق کی ہو، تو اس صورت کے اندر اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ عدت میں یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرانا پڑے گا، تب یہ بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ اور تیسری صورت طلاق کی طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق مغلظہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، ایک ہی وقت میں 3 طلاق اکٹھی دے دے، تو اس کی صورت، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی اس پر جو ہے حرام ہو جائے گی۔ اب یہ بیوی نہ ہی تجدید نکاح کی صورت میں اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے کہ یہ بیوی جو ہے نا حلال شرعی کے جو ہے نا کرا لے، یا اسی طرح مثلا کسی دوسرے شوہر سے وہ نکاح کر لے، وہ شوہر اسے طلاق دے دے، تو پہلے شوہر کے لیے تب جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ یہ 3 صورتیں ہیں طلاق کی۔ تو اس قرآنی آیات میں اللہ جل شانہ نے طلاق کا ذکر فرمایا، الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہیں۔ یہاں تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی مراد ہے، طلاق رجعی 2 ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ 2 طلاق رجعی دینے کے بعد اختیار ہے، یا تو اس بیوی کو اچھے طریقے سے واپس اپنے پاس رکھ لے، یا اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دے، چھوڑ دے۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ لیکن اب اگلی آیات کو اس کے ساتھ ملانا پڑے گا، درمیان میں خلع کا مسئلہ ہے۔ اگلی آیات میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی پہلے 2 طلاق رجعی دے دی، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس آدمی نے تیسری طلاق بھی دے دی، تو اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی ان 3 طلاقوں کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس شوہر کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کر لے، تب تک وہ حلال نہیں ہوگی۔ یہاں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق 3 ہے یا 1 ہے، تو تمام امت کے فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، ائمہ 4 کا اتفاق ہے، یعنی 3 طلاق 1 ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان سب کا، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ اسی طرح محدثین کا بھی اس پر اتفاق ہے، تمام محدثین کا یہی مذہب ہے کہ 3 طلاق 3 ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تک تمام جو ہے محدثین اس بات کے پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ اور اس پر بے شمار پھر دلائل بھی موجود ہیں، قرآنی اس آیت سے بھی، اسی طرح مختلف احادیث سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو ہے نا فتاوی سے یہ بات بالکل صراحتاً جو ہے واضح ہوتی ہے کہ 3 طلاق 3 ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی فتاوی جو ہے موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاویات بھی موجود ہیں۔
اور آج کل کے دور کے غیر مقلدین جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ روپڑی صاحب کو اعلیٰ، تو وہ بھی جو ہے نا 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، اور ایک گروہ جو ہے اسے سنائی پارٹی کہا جاتا ہے جو آج کل عام ہے، یہ 3 طلاق کو 3 نہیں کہتے بلکہ یہ ایک سمجھتے ہیں۔ دراصل انہیں مغالطہ ایک روایت اور ایک حدیث سے لگا ہے جو کہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس روایت کے، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے 2 سال ابتدائی زمانے خلافت میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد 3 طلاق ایک نہیں ہوگی بلکہ 3 ہوگی۔ تو یہاں کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تو حضرت ابوبکر اور حضور کے دور میں تو 3 طلاق ایک ہوتی تھی، تو لہٰذا 3 طلاقیں ایک ہی ہوں گی، 3 کس طرح ہوتی ہیں؟ تو اس حدیث سے مغالطہ دیتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے یہ روایت تو ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اب یہاں اس حدیث کا مصداق ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ اس حدیث کا مصداق کیا ہے۔ چنانچہ علامہ جو سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا، اور باب میں حضرت فرماتے ہیں کہ طلاق الثلاث المتفرقۃ قبل الدخول بالزوجۃ، کہ یعنی 3 طلاقیں الگ الگ دی جائیں، اور اسی طرح یعنی ایسی عورت سے کہ جس کے ساتھ جو ہے نا ہم بستری نہ کی ہو اسے الگ الگ 3 طلاقیں دینا، یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور اس باب میں یعنی پھر وہ روایت لے آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، یہ روایت اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں معنی یہ ہوگا اس روایت کا کہ اگر کوئی آدمی ایسی عورت یعنی کسی عورت سے نکاح کر لے، اب اس کے ساتھ اس نے جو ہے نا تعلقات قائم نہیں کیے، محض نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد فوراً اسے طلاق دے دی، تو اب یہاں ظاہر طلاق تو 3 ہی ہیں، لیکن پہلی طلاق سے اس کی بیوی فارغ ہو جائے گی، باقی دونوں طلاقیں جو ہیں وہ لغو چلی جائیں گی، ان کا محل باقی نہیں رہا۔ تو یہ اس وجہ سے روایت میں آیا کہ حضور کے دور میں بھی اسی طرح تھا، ظاہر ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ یعنی وہ روایت جو ہے اس سے مراد ابتدائی جو ہے نا طلاق مراد ہے کہ کوئی آدمی نکاح کر لے اور دخول سے پہلے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے دے، تو اس صورت کے اندر ایک طلاق واقع ہو جاتی، باقی کے لیے عورت محل نہیں بنتا۔ تو اس روایت سے وہ مراد ہے۔ اب ظاہر ہے یعنی کھلی بات ہے، عام سامنے یعنی سمجھ آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی نہ ماننا یہ ضد اور عناد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بالکل آسان ایک مثال اس کی یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحیح روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہ ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور بخاری مسلم میں بھی ہے۔ تو اس روایت کے متعلق اب ظاہر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو امام کے پیچھے ہو یا جو ہے نا منفرد ہو یعنی مقتدی ہو یا اسی طرح انفرادی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہاں حدیث میں تو صراحتاً آیا، اب ظاہر حدیث کو لے لیتے ہیں لیکن حدیث کی مراد کو محل کو نہیں لیتے، تو اس وجہ سے غلط فہمی لگتی ہے۔ اب یہی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انفرادی آدمی کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انفرادی آدمی کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ انفرادی جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، یہ واجب، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں یہ روایت ذکر ہے، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا قول ذکر کیا کہ الا اذا کان وحدہ، کہ یہ انفرادی نماز کے لیے، اجتماعی کے لیے نہیں ہے، جماعت کے لیے نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں انفرادی کا تھا، وہ اجتماعی کے ساتھ یعنی معنی حدیث لے لی، حدیث لے کر اس کی تشریح جو ہے وہ وہابی کی لی، صحابی کی نہیں لی، اس وجہ سے مغالطہ ہوا۔ تو اسی طرح طلاق کا مسئلہ جو ہے، طلاق کی حدیث تو ہے لیکن حدیث کا جو معنی ہے وہ صحابی کا ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طرح صحابہ نے سمجھا ہے، اور صحابہ کے 20 فتاوجات اس بات پر موجود ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی 3 طلاق کو ایک سمجھتا ہے وہ یقیناً غلط فہمی پر ہے۔ تو پوری امت میں ایک علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، یہ ان کا تفرد ہے، جمہور کے مقابلے میں ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر غیر مقلدین اور اسی طرح قادیانی اور روافض سب کا یہی مذہب ہے کہ 3 طلاق ایک ہے، باقی پوری امت اس پر متفق ہے کہ 3 طلاق ایک نہیں بلکہ 3 ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں
جو ہے اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات یہاں ضروری اس وجہ سے تھی 3 طلاق کی کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی وہ بھی حدیث لیتے ہیں فلاں، یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ہے 3 طلاق دے کر اس کے بعد بھی کوئی اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال سمجھے، گویا کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام میں مبتلا ہے، تو اس وجہ سے ان مسائل میں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔